السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میرا پیغمبر میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی دھیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی کیسی تربیت کی، آپ بحیثیت والد، بحیثیت نانا، آپ کا کیا مزاج تھا، اور آپ کی سیرت کے اندر وہ کون سے انمول پہلو ہیں جو اس خاص طور پہ حصے کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ موضوع اگرچہ بڑا طویل ہے، لیکن ہم اس موضوع کی بعض جزیات کو آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت والد، بحیثیت نانا، ایک بیٹی کے والد ہونے کی حیثیت سے اور نواسوں کے نانا ہونے کی حیثیت سے، نواسی کے نانا ہونے کی حیثیت سے ایک بہترین اسوہ آپ کے اور میرے لیے چھوڑ دیا۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم ان بعض واقعات کی طرف بڑھیں، یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد کے حوالے سے ایک مستقل باب احادیث میں آپ کو پتہ ملتا ہے، ان کی سیرت میں رہنمائی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہے والدین کے اوپر، اور بچوں کا احتساب اور بچوں کی تعلیم و تربیت اور بچوں کی ساری پرورش اور کفالت ساری کی ساری ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو بات ہمیں سمجھ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت نہیں ہے، بلکہ انبیاء کی بھی یہ سیرت ہے کہ جس دن شادی ہو رہی ہے، جس دن نیا جوڑا رشتہ ازواج میں منسلک ہو رہا ہے، اس دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیا کرتے تھے، اور ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی کہ اللہ آپ کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب کرے۔ یعنی ابھی اولاد ہوئی بھی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے دعا دیا کرتے تھے، اور آپ نے قرآن پاک میں مریم کے واقعات میں اور دیگر واقعات میں یہ بات کو اچھی طرح سمجھا ہے کہ ابھی بچہ دنیا میں نہ بھی آیا ہو، ابھی ماں کے پیٹ میں ہو، تو نیک والدین اور نیک ماں باپ اس کے مستقبل کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں اور اس کی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء کی تو یہ دعائیں معروف ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی نیک اور طیب اولاد عطا فرما، اللہ ہمارے لیے بہترین وارث بنا، بہترین جانشین بنا۔ گویا انبیاء، رسول اللہ اور پیغمبر قبل اس کے کہ شادی بھی ہوئی ہو اور شادی کے دن بھی اسی دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ بچوں کا پہلا بنیادی حق ہے کہ ان کے دنیا میں بھی آنے سے قبل والدین ان کے لیے دعا کریں۔ کس سے؟ اللہ رب العزت سے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسمت بھی اچھی کرے، ان کی تقدیر بھی اچھی کرے، اور یہ امت کے لیے نفع مند ہو، یہ انسانیت کے لیے نفع مند ہو۔ گویا بچوں کے لیے ابھی پیدا نہ بھی ہوئے ہوں دعا مانگنا یہ سنت نبوی سے ثابت ہے۔ اور پھر جب پیدا ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ کو پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم اور تربیت ہے۔ جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی کے پاس گئے اور آپ سے پوچھا کیا نام رکھا ہے۔ حضرت علی آپ کو پتہ بڑے بہادر اور جرنیل تھے اور بڑے طاقتور تھے اور بڑا ان کے اندر جذبہ تھا اور شجاعت تھی بھری ہوئی، تو کہنے لگے حرب۔ انہوں نے نام بھی ایسا چنا، حرب یعنی جنگ، میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل حسن۔ پھر جب دوبارہ بیٹے پیدا ہوئے تو انہوں نے آپ سے پھر پوچھا آپ نے نام کیا رکھا ہے، انہوں نے کہا حرب۔ تو رسول اللہ نے کہا بل حسین۔ پھر بیٹے پیدا ہوئے، پھر رسول اللہ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے، حضرت علی نے پھر کہا حرب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل محسن۔ تو یہ نام رسول اللہ نے رکھے، اگرچہ حرب نام رکھنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن یہ پہلا حق ہے بچوں کا کہ والدین ان کے نام ہی عمدہ رکھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ اچھی بات اور اچھا فال لے لیا کرتے تھے، جیسے کہ سہیل کے واقعے میں آپ نے سنا کہ رسول اللہ نے کہا سہل ہو گیا معاملہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا نام غیر معقول سنتے تھے تو اس کو تبدیل بھی کر دیا کرتے، جن کے معانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پسند نہ آتا تھا یا رسول اللہ سمجھتے تھے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کی اصلاح کر دیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی کہہ دیا کہ میرے نام پہ نام تو رکھ لیا کرو، میری کنیت کے اوپر کنیت نہ رکھا کرو۔ اور یہ بھی کہہ دیا عبداللہ اور عبد الرحمن بہترین نام ہے۔ اور اسی پر بس ابھی یہ دیکھیں، ابھی بچہ دنیا میں آیا ہے، اس کی تربیت کا انتظام والدین کی ذمہ داری بن گیا کہ بہترین نام رکھنا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ بعض روایات ضعیف ہیں لیکن یہ بات امت کے اندر عمل تواتر کی حیثیت رکھتی ہے کہ بچے کے کان میں جو پہلی آواز جائے وہ بہترین جائے۔
وہ اذان ہونی چاہیے، وہ کم از کم اللہ اکبر ہونا چاہیے۔ ایک بہترین کلمہ پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اگر سب سے پہلا کلمہ اتنا عظیم اور بلند ٹکرائے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ تو اچھے نام کے ساتھ آغاز، دعا کے ساتھ آغاز، دعا کو قبل ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی دعا شروع ہو چکی ہے، پھر پیدا ہوا تو اچھے نام اور کلام کے ساتھ آغاز ہوا، اور پھر اس کے بعد اسی پر بس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچے کا عقیقہ کرو۔ ہر بچہ گروی رکھا ہوا ہے عقیقے کے عوض۔ اس کے اندر کیا بہت بڑی حکمت پوشیدہ، آج کے ہمارے مسلمان اور امت کے بعد لوگ اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے شاید یہ تاوان ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ عقیقے کے اندر جو جانور، بیٹا ہو تو 2 جانور جو ذبح کرنے کا حکم ہے، اور بیٹی ہو تو ایک، اور اگر گنجائش نہ ہو تو بیٹے کے اوپر بھی بعض روایات ایک کی دلالت کرتی ہیں اگر گنجائش نہ ہو۔ تو اس کے اندر جو شرائط ہیں وہ قربانی والی نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ کم عمر جانور بھی لے سکتے ہیں، اور کم عمر جانور کو ذبح کرنا کوئی چندہ کسی غریب کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، یہ تاوان نہیں ہے۔ آپ کو پتہ بھیڑ کا 1 2 3 ماہ کا بچہ کتنی کو اس کی مالیت ہوگی۔ تو اگر بچہ ہو تو گروی ہوتا ہے، تو خون بہانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا شکر بجا لانا، اور غریبوں کے پیٹ میں اس بچے کی طرف سے جب صدقہ کیا جا رہا ہے، والدین کر رہے ہیں، تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ ایک تو گروی، ایک تو سنت ہے، حکمت میں علت معلوم ہونا حکم کی ضروری نہیں ہے، سنت بھی پوری ہو رہی ہے، اور پھر جب وہ ہو گیا تو خون بہا بھی ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے عوض صدقہ کرنے کا حکم بھی دیا، یعنی چاندی کی مقدار کے مطابق۔ یہ بھی کوئی زیادہ مالیت نہیں رکھتی۔ آپ کو پتہ چاندی کی آج کل قیمت بھی 1000 روپیہ فی تولے کے قریب ہے، تو کیا یہ بہت بڑی رقم نہیں ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ آپ کی تربیت کا آغاز ہے کہ اگر بچہ دنیا میں آیا بہترین الفاظ سن رہا ہے، بچہ دنیا میں آیا اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کو قربان کیا جا رہا ہے، بچہ دنیا میں آیا اس کے بال جتنے اترے ہیں اس کے عوض صدقہ دیا جا رہا ہے۔ یہ تو بچے کا ابتدائی حق ہے۔ اور پھر یہ بات بھی بڑی اہم ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں بہت سے مغالطے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، بچہ پیدا ہونے سے لے کے 7 سال کی عمر تک، یہ بات میں شرح صدر کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگرچہ بچے کو اس عمر میں ڈانٹنے کی، تربیت کے لیے کوئی بات کہنے کی اجازت ہے، لیکن ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اب 3 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کو اسکول بھیج دیا جاتا ہے۔ بھیجنا چاہیے کہ شاید وہ اس کے اندر لرننگ سکلز آ جائیں، لیکن بنیادی طور پہ ابتدائی 7 سال جو اسلام کے اندر اور سیرت النبی سے ثابت ہیں، وہ یہ ہے بچے کو والدین کے قریب رہنا چاہیے، بچے کو محبت کی آغوش میں رہنا چاہیے۔ یہ پہلے ابتدائی 7 سال بچے کے مستقبل کا تعین کرتے ہیں، اور یہی تربیت کا بیسٹ موقع اور بیسٹ ٹائم ہوتا ہے، اور ہم یہ تربیت کا ٹائم اور موقع گنوا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ وقت ہے کہ بچے کو زیادہ سے زیادہ اپنے پاس رکھا جائے، بچے کو کم از کم سکول ٹائم پہ، ان سالوں میں کم سے کم سکول ٹائم بھیجنا چاہیے، اور ماں باپ کو اپنے ساتھ زیادہ رکھنا چاہیے، اور اس دوران ہاتھ قطعاً بچے کو نہیں لگانا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے۔ ڈانٹ ڈپٹ کی حد تک یہ بات روا ہے، بعض روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اس سے قبل بھی بعض واقعات ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا احتساب کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے، گویا 7 سال کی عمر میں کوئی ایسی بات ضرور ہے، اگرچہ ہمیں حکمتیں اور علتیں معلوم نہ ہوں، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دینا شروع کر دو، کیونکہ بچپن کی جو انسان کی ٹریننگ اور تربیت ہوتی ہے وہ ساری زندگی کی عادت بن جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیکی کا حکم بھی بچے کو 7 سال کی عمر سے دینا شروع کر دو، یعنی بچے کو جو پہلی چیز سکھانی ہے 7 سال کی عمر میں وہ نماز ہے، اور نماز کی ترغیب پہلے جب 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو دینا شروع کر دینی ہے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد اسی بات کو آگے بڑھا۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ 7 سال کی عمر کے اندر سائنسدانوں کی اگر بات کریں تو ہم ان کی ریسرچ کو کسی حد تک اس کمپیریزن میں لے سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ جو یورپ کے اندر جتنی جدید تحقیقات ہوئی ہیں، یہ بات واضح ہے کہ جو انسان کی بچپن میں عادت پختہ ہو جائے وہ ساری زندگی نہیں چھوٹتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دو، لیکن یہاں پہ بھی ایک چیز سے روک دیا کہ اس کو صرف حکم دینا ہے، مارنا نہیں ہے۔ اور پھر کیا کہا، مارنے کی عمر کب شروع ہوگی؟ تربیت کے لیے مارنا۔ یہ مارنا وہ نہیں ہے کہ جس طرح معاذ اللہ ہمارے اسکولوں میں یا مدارس میں بعض ایسے جو
لوگ ہیں میں تو ان کو کہوں گا جن کو علم نہیں ہے دین کا، جو جہالت کے منبع ہیں، وہ بچوں کو جانوروں کی طرح مارنا پیٹنا، یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں، سرے سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں تربیت کے لیے، والدین کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ڈانٹ ٹپٹ کے ساتھ ہلکی پھلکی تربیت کے لیے مار کی جو اجازت ہے وہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، ابھی دیکھیں 10 سال کی عمر بلوغت کی عمر نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے شرعی مکلف بندہ یا بچہ اس وقت ہی ہوتا ہے جب بالغ ہو، بالغ ہونے سے پہلے تو اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو انشاءاللہ جنتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ نصیحت کر کے گئے کہ 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ اس کی تربیت کے لیے اور اس کو عادت کو پختہ کرنے کے لیے ہلکی پھلکی ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ کیوں 10 سال کی عمر؟ گویا ان تمام احادیث کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ 10 سال سے پہلے تو بچے کو مارنا ہی نہیں چاہیے، قطعاً نہیں مارنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں الٹی چال ہے کہ بچے کو اس عمر میں مار کے بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو باغی ہو جاتا ہے۔ یہ جو بچپن کا ٹائم تھا کہ ماں باپ کی محبت اس کے سینے میں نقش ہو جائے اور ماں باپ کی الفت اس کے سینے میں نقش ہو جائے اور ماں باپ اس کو 7 سے لے کے 10 سال تک نماز اس طرح یاد کرا دے کہ اس کی عادت کا حصہ بن جائے کہ 10 سال کے بعد مارنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور اگر ضرورت پڑے تو یہ روب اور دبدبہ ہونا چاہیے کہ بیٹا تو نے یہ دین کا کام کرنا تیرے پر لازم ہے۔ ہمارے ہاں الٹا کلچر ہے، ہمارے ہاں بچہ سکول نہ جائے تو اس کو مارا جاتا ہے اور نماز نہ پڑھے تو کچھ نہیں کہا جاتا۔ ہمارے ہاں ٹیوشن کا کام نہ کرے، ہوم ورک نہ کرے، اسکول سے ملا ہوا کام نہ کرے تو اس وقت تو ڈانٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، لیکن اگر نماز نہ پڑھے اس کو کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا۔ اور حقیقت بات یہ ہے وہی بچے اپنے والدین کے لیے اس دنیا میں بھی آخرت میں کام آئیں گے، جن کی تربیت دنیا میں والدین کر گئے اور دنیا سے چلے گئے تو وہ بچے سجدوں میں پڑھ کے اپنے والدین کے لیے جب مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں ان کا رتبہ قبروں کے اندر بھی بلند ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ان کو نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری کے اندر ہی بچوں کا جو احتساب کیا، اس کی بعد مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بات کو آپس میں جوڑ بھی لیا جائے اور دلائل بھی پیش کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نواسے ایک مرتبہ کھجور کو منہ میں لے لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیٹا اپنے منہ سے اس کھجور کو نکال دو، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صدقہ حرام ہے، اس بچے کو کیا پتا، اس نے منہ میں ڈال دی، بچہ ہے، شرعی مکلف نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ باتیں بڑی کرتے ہیں کہ بچہ ہے ابھی اس کے اوپر نماز فرض نہیں، کتنی سختی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، رسول اللہ نے دیکھ لیا کہ منہ کے اندر صدقے کی کھجور چلی گیا، رسول اللہ نے نکال دی، یہ نہیں کہا کہ بچہ ہے اس کو پتہ نہیں، اور بچے کو کیا پتہ ہوگا صدقے کی کھجور کا کیا فرق ہے عام کھجور سے، کھجور تو کھجور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے اس کھجور کو نکلوایا اور اگلوایا، اور بچے کی تربیت کی حضرت حسن سے یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ کے صحاب نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کیا تربیت کی؟ حضرت حسن نے کہا کہ رسول اللہ نے میری زندگی کے اندر مجھے 5 نمازوں کی تربیت کی اور سکھلائیں، اور یہ بھی کہا، رسول اللہ کی حدیث کو بھی روایت کیا کہ مجھے یہ سمجھایا کہ بیٹا جو چیز دل پہ کھٹکے، جو چیز دل میں شک ڈالے اس کو چھوڑ دے، اور اس چیز کی طرف مائل ہو جو دل میں شک نہ ڈالے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی امت کو بتا دیا، تقویٰ ہاہنا، دل کھٹکتا ہے برائی کے کاموں پہ، حقیقت میں کھٹکتا ہے، اور انسان کو پتہ ہوتا ہے یہ کام میں غلط کر رہا ہوں، لیکن انسان کر گزرتا ہے، جب کر گزرتا ہے تو وہ عمل اس کے لیے آہستہ آہستہ آسان ہو جاتا ہے۔ برا عمل جتنا مرضی بندہ برا ہو، ابتدا میں جب بھی کرے گا اس کا دل لرزے گا۔ تو دل سے رسول اللہ اپنے نواسے کو تربیت کر رہے ہیں کہ اپنے دل سے فیصلہ لے لینا، اپنے دل سے پوچھ لینا، جو بات تیرے دل میں کھٹ کے اس کو چھوڑ دینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ میمونہ کے پاس جب رہنے کے لیے آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، آپ نے کہا کیا بچے نے نماز پڑھی ہے؟ اب بتائیں، عبداللہ ابن عباس چھوٹے ہیں، رسول اللہ بچے کی نماز کے لیے آ کے پوچھ رہے ہیں کیا بچے نے نماز پڑھی ہے؟ اور اسی پر بس نہیں ہے، جناب ابو سلمہ کے بیٹے ایک دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھاتے ہوئے دیکھا۔ بچوں کا احتساب اور بچوں کی تعلیم اور تربیت کی عمر یہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری سنت اور سیرت ہے۔ آپ کائنات کے اندر ایک مثالی باپ ہیں، آپ کائنات کے اندر ایک مثالی نانا بھی ہیں، اور آپ پوری امت کے لیے ایک رہنما ہیں، اسوہ ہیں۔ جناب ابو سلمہ کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب زیر کفالت ہے تو کھانا کھاتے ہوئے
آپ کو پتہ ہے ایک پلیٹ ہوتی ہے، ایک پلیٹ کا حصہ ہوتا ہے جو انسان کے سامنے ہوتا ہے، ایک مخالف ہوتا ہے، تو وہ پلیٹ کے چاروں طرف ہاتھ کو پھیر پھیر کے مختلف جگہ سے سالن اٹھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ بھی انداز دیکھیں شفقت کا، اے میرے بیٹے میرے قریب ہو جائیے اور کھانا وہاں سے کھائیے جو آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا اس طرح بھی احتساب کر رہے، اور یہی وہ ٹریننگ اور تربیت ہے کہ حضرت عمر نے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے کو جب ریشمی قمیض پہنے ہوئے دیکھا تھا تو ان کی قمیض کو چاک نہیں تھا کیا۔ کیوں چاک کیا؟ بچہ ہے، ریشمی قمیض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تربیت کی ہے، اس کا امام احمد کا جو قول ہے آپ حیران رہ جائیں گے۔ امام احمد نے کہا اگر کوئی بچہ اس کے ہاتھ میں بھی آلات موسیقی میں سے کوئی چیز، آلات موسیقی میں سے، آج ہم بچوں کو پیانو لے دیتے ہیں، ہر چیز لے لیتے ہیں، آج تو ہم نے موسیقی کو حرام سمجھا ہی نہیں ہے کہ بچہ ہے کوئی بات نہیں ہے، تو امام احمد نے کہا اس بچے کی بھی اس آلات موسیقی کو توڑ ڈالا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے یہ بات نہیں ہے کہ صرف یہ احتساب کا معاملہ ہے، صرف احتساب نہیں ہے، پیار بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عجیب کلچر ہے کہ ہم اپنے بچوں سے تو پیار کرتے نہیں ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کا خیال تو کرتے نہیں ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ سکول کا ٹیچر پیسے لے کے اس کی تربیت کر دے گا، استاد پیسے لے کے اس کی تربیت کر دے گا۔ جو تربیت آپ کریں گے وہی اصل تربیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں محبتوں کے بھی بہت باب ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی نسل کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر سے آتے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، اور امی عائشہ بیان کرتی ہیں حضرت فاطمہ سے زیادہ، اور یہ بات بھی آئی ہے ضمنی طور پہ تو کہہ دیتا ہوں، اہل بیت کے جتنے فضائل ہیں، خود اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی شامل ہیں، لیکن جو اہل بیت معاشرے میں معروف ہیں کہ حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی وغیرہ، یہ جتنے بھی اہل بیت ہیں ان کے فضائل کی اکثر حدیثیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں 90% حدیث جو صحیح ہیں وہ امی عائشہ سے مروی ہیں، تو یہ بات بے جا نہیں ہے۔ امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انداز و اعتبار اتنا ملتا تھا کہ آپ جب چلتی بھی آتی تھیں تو ایسا لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر جاتے تھے تو آپ ان کا ماتھا چومتے تھے، اور آپ ان کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور اسی طرح جو کام رسول اللہ کیا کرتے تھے وہی کام جناب فاطمہ بھی کیا کرتی تھی کہ اپنے والد کے ماتھے کو چوما کرتی تھی، اپنی چادر پہ اپنے ساتھ بٹھایا کرتی تھی۔ جس طرح رسول اللہ ان کا اکرام کیا کرتے تھے، ان کی بیٹی بھی ان کا اسی طرح اکرام کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ نے ایک مرتبہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی ایسی ٹریننگ اور تربیت کی ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ بتائیں، دنیا کے ہم بھی والدین ہیں، کوئی دنیا کا والد ایسا ہوگا جو اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو صرف اتنا رزق دینا جس سے ان کا پیٹ بھر جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے واحد ہیں جنہوں نے یہ دعا کی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اور یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو رزق حلال فراہ دے، اور یہ کرنی چاہیے اور یہ مستحب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی ٹریننگ اور تربیت ایسی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو اتنا رزق دینا کہ جس سے ان کا پیٹ بھرے بس۔ اب یہ بتائیں، یہ دعا اور اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی نے کہا جائیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ ایک غلام کا بندوبست کر دیا جائے۔ حضرت فاطمہ پہلے آئیں، پھر شرما گئیں، دوبارہ آئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کام کے لیے آئی تھی مجھے بتا دو، تو کہا ہاتھ چکی پیس پیس کے چھالے پڑ چکے ہیں، سیدنا حضرت علی کے جو سینے کے اندر درد شروع ہو گیا، مشکیزہ اٹھا اٹھا کے ہمیں بھی ایک غلام دے دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں غلام سے بھی بہتر چیز نہ بتلاؤں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر 33 مرتبہ بتایا۔ اور اگر اس تسبیح کے ساتھ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی سمجھ لیجئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر ملا لیا جائے تو اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کل اسی بات کو آگے بڑھائیں۔